اس نے بالکل صحیح کہا تھا کہ میرا بھی یہی روٹین ہے کہ جب میں آفس جاتی ہوں تو میں ضرور بھائی کی دعا پہ اور بالکل ایک ایک الفاظ پہ اس پہ بڑے غور سے میں سنتی ہوں کہ ہر چیز کے لیے بھائی بالکل ان ڈیٹیل ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. میں بھائی کا بھی شکر کرتی ہوں کہ واقعی کہ جب ہم دعا کو سنتے ہیں تو وہ زندگی وہ جو دعا ہے وہ ہماری زندگیوں میں پھر کام کرتی ہے اور سارا دن ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے جو کہ پرانے عہد نامے میں سے عزرا کی کتاب ہے. اگر جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ پیج نمبر 598 عزرا کی کتاب اس کا 8واں باب 21 سے 23 تک چیپٹر 8 21 to 23. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں. سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. خدا ان کا شکر ہو. تھینک یو سسٹر. آئے ہم اپنے آپ کو کلام کی تیاری کے لیے، کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس مبارک حالی کو جو ہمارے درمیان ہے اور جو ہمارے ساتھ خدا نے یہ فضل کیا ہے، میں آپ سب کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ایفرٹ کیا اور آپ اس وقت خدا کے قدموں میں موجود ہیں. ہم نے یہ جتنی گواہیاں سنی یہ اس ایمان کی وجہ سے ہے جو ہم اپنے خدا پہ رکھتے ہیں. یہ ایمان ہی ہے جس کے وسیلے سے جو بھی دنیاوی اونچ نیچ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا ہمیں اس میں سے نکلنے کی توفیق بخشتا ہے. دنیا کے ساتھ اس روئے زمین پر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں. آج میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا اور وہ کافی ڈپریس تھا، تو میں جب اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کا برا نہیں چاہتے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا ہوگا؟ تو اس نے مجھے جو رسپانس میں بات کہی اس سے میرا ایمان بہت تازہ ہوا. اس نے کہا ہاں دنیا میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں جو بہت کچھ اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی تو بہت برا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو خیال میرے ذہن میں آیا اور جو گواہی ہے میری وہ یہ تھی کہ اگر کوئی یہ بات مجھے کہتا تو میں یہ کہہ سکتا کہ ایک میرا باپ ہے، ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا مددگار ہے جو 24 گھنٹے میرے ساتھ موجود ہے. میرا بھائی جس نے آسمان چھوڑا، جس نے اپنا تخت و تاج چھوڑا، جس نے میرے گناہوں کے لیے، جس نے میری کوتاہیوں کے لیے، جس نے میری خطاؤں کے لیے اپنی جان دی، جس کا لہو آج بھی مجھے 24 گھنٹے گھیرے رکھتا ہے. تو چاہے میں دنیا میں کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے میرے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے میری فائنینشیل سچویشن جیسی بھی ہو، چاہے میری فزیکل سچویشن جیسی بھی ہو، چاہے میرے کسی بھی پریشانی، تکلیف یا دکھ سے دوچار ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کا لہو مجھے گھیرے ہوئے ہے. اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو میں پھر اسی طرح یا تو کسی پلپٹ پہ یا اپنی دعا میں خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوں گا کہ تو نے مجھے اس سچویشن سے نکالا. تو آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی جب ہم خدا کے قدموں میں ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات
بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ جس مقصد سے آج عبادت میں آئے ہیں، اگر وہ کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے، وہ بھی ابھی آپ کے ذہن میں موجود ہوگی. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا لمیٹڈ ہے، اور میں جو خاص چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے خدا سے یہ درخواست کی تھی کہ جب تیرے لوگ کرایہ خرچ کر کے وقت نکال کر اس امید سے تیرے پاس آتے ہیں کہ تو ان کو برکت دے گا، تو میری یہ درخواست ہے کہ جو حصہ برکت کا کلام کے وسیلے سے ان تک پہنچنا ہے، اس کے لیے مجھے تیار کر. میری خامی، میری کمزوری، میری نالائکی یا میرے الفاظ کی کوتاہی اس برکت کے آڑے نہ آئے. یہی درخواست میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی کوئی سوچ، آپ کی کوئی پریشانی، آپ کا کوئی پاسٹ یا فیوچر تھاٹ ایسا نہ ہو جو آپ کو اس کلام کی برکت سے جدا کرے. دوسری بات یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کے خادم سے ہم نے پچھلے ہفتے کلام کی گہرائیوں سے ہم نے روزہ کے بارے میں سیکھا، اور میں نے ہمیشہ اس بات کا شکر کیا ہے کہ جو ہمیں حکمت کا کلام اور معرفت کا کلام خدا کے بندے کے وسیلہ سے ملتا ہے، وہ ہماری روحانی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں پھر خدا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جب روحانی گروتھ ہو جاتی ہے تو مجھ جیسا ادنا شخص، مجھ جیسا ادنا تیرا فالوور، کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں پریکٹیکلی تجھ سے پوچھتا ہوں اور تو مجھے ان کا پریکٹیکلی جواب دیتا ہے، اور میں وہ گواہی کے طور پر اپنی جماعت کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اسی طرح سے کچھ خیالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس کلام کے حوالے سے اور جو آج کل کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن میری درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے خیالات، اپنے تھاٹس، اپنی اٹینشن کو اگلے 15-20 منٹ تک یہاں پہ کانسنٹریٹ کریں. ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم خدا کا شکر ہے کہ اچھی خاصی ایک بڑی جماعت ہے. اگر ہم سارے کلیکٹیولی اس وقت اس بات پر متفق ہوں کہ خدا آج تو ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تو میرا ایمان ہے وہ ایک یا دو، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک اچھی خاصی بڑی جماعت ہیں. اگر ہم سب کلیکٹیولی اس وقت اور کسی چیز کو اپنے ذہن میں نہ لائیں، جب میں دعا کرتا ہوں آپ صرف اس دعا کو اپنے دل میں رکھیں کہ خدا ہم میری اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی تجھ سے التجا یہ ہے کہ اس وقت تو ہمیں کلام کے وسیلے سے برکت دے. صرف ایک اس تھاٹ کو رکھیں. اگر ہم یہاں سب جو موجود ہیں سب کی اگر یہی ایک درخواست ہوگی تو میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کلام کے وسیلے سے برکت پائے گا. آئے ہم دعا کریں. اے رحیم خداوند، ہم اس بڑے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو آج تو نے ہم پہ کیا. تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم ان مخصوص لوگوں میں سے ہیں جو خداوند تیرے کلام کے اور تیری حمد و ستائش کے لیے اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں. خداوند اس بڑے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. میں اس بات کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اور اس کرۂ ارض میں کلیکٹیولی اس سال اپنے دکھوں کے دنوں میں شریک کیا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور اس سال ان دنوں میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن ہم خود بھی شخصی طور پر اور خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر ان دنوں میں شامل ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں کہ جس طرح خدا کے خادم نے ابھی درخواست کی کہ جب خدا کے لوگ کسی بات پہ متفق ہوتے ہیں تو ہم ان دنوں میں کلیکٹیولی جب یہ روزوں کے دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں اور تیرے دکھوں کو یاد کر رہے ہیں اور تیری اس قربانی کی اور تیرے جی اٹھنے کی عید منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو خداوند ان خاص دنوں میں تو ہمیں بڑی برکت بخش دے.
تو ہمیں جسمانی طور پر برکت دے، روحانی طور پر برکت دے۔ میں بڑی درخواست کرتا ہوں کہ خداوند تو ہمیں روحانی طور پر بڑی برکت دے، تو ہمارے ایمان کو بڑھا، اپنے لیے ہمارے پیار کو بڑھا، تیرے اس پیار کو جو تو ہم سے رکھتا ہے اس کو ریئلائز کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو نے کلام میں کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو یہ سوچو کہ تمہارا آسمانی باپ جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے دنیا بنائی، جس نے دنیا کی ہر اچھی چیز، ہر اچھی نعمت، ہر اچھی برکت اس دنیا میں بنائی، تمہیں کیا کچھ نہیں دینا چاہتا۔ خداوند ہمیں اس حق کو ایکسرسائز کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم تجھے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کو استعمال کرنا سیکھیں، اس حق کے اوپر ایمان رکھنا سیکھیں۔ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہمارا باپ ایک قادر خدا ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرنے کو قادر ہے۔ تیرے لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں خداوند کہ ان دنوں میں ہر ایک شخص کو، ہر ایک اپنے فالوور کو، ہر ایک اپنے نام پکارنے والے کو اپنا شخصی تجربہ دے۔ خداوند ہماری دعاؤں میں تو خود ہم پر اپنی آپ کو ظاہر کر، ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح سے دنیاوی طور پر بڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم اس دنیا میں وقت گزارتے ہیں، اسی طرح سے خداوند ہم روحانی طور پر بھی بڑھیں۔ یہ سال ہماری روحانی گروتھ کا سال ہو۔ ہم اس سال میں اور آگے چل کے اس بات کو گواہی کے طور پر شیئر کریں کہ 2025 ہماری روحانی گروتھ کا سال تھا۔ خداوند نے اس میں ہمارے ایمان کو بڑھایا، خداوند نے اپنی طرف ہمارے لگاؤ کو بڑھایا، اپنی طرف ہمارے ایمان کو بڑھایا، ہمیں اپنی محبت کو سمجھنے کی توفیق دی اور ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کا جذبہ دیا۔ خداوند تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ خداوند تجھ سے برکت پا کے جائیں۔ ہم جب اس وقت سب اس خیال سے یہاں موجود ہیں کہ ہم تیرے کلام سے برکت حاصل کریں گے تو ہماری درخواست کو سن۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اب اس وقت 9 بج گئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ تقریباً 9:15 9:20 تک ہم اس کو ریپ اپ کریں، کیونکہ خدا کا کلام کی ایک آیت، اس کا ایک لفظ، ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں کوئی اپنی آیت یاد کرواتا ہے، کئی دفعہ ہمیں کوئی پچھلا گزرا ہوا وقت یاد دلاتا ہے اور ایک دم ہمارے دل میں ایک تسلی آتی ہے۔ تو اس کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر زمین تیار ہو اور کلام کا بیج اس میں پڑے اور اس بیج کو ایکسیپٹ کیا جائے تو اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو ہم صرف 15 یا 20 منٹ خدا کے کلام کو سیکھیں گے تاکہ اس سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ ہم خدا کے خادم کے لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل کے ساتھ مسیحی روزہ کے بارے میں ہمیں تعلیم بخشی۔ میں ایک پرسنل گواہی اس کو کہہ لیں یا ایک پرسنل تھاٹ کہہ لیں، خدا کے خادم نے ہمیں یہ بتایا کہ مسیحیوں کے لیے روزے جو ہیں، اور یہ خاص طور پر یہ 40 دن جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ اس سال یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے لیکن اس سال میں نے اس چیز کو بہت فیل کیا کہ ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہیں وہ انہی دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے روزے بھی انہی دنوں میں ہیں۔ تو ویسے تو شاید یہ ڈسکشن انٹر ریلیجس ڈسکشن نہ ہو، لیکن چونکہ سچویشن ایسی ہے تو وہ سب پوچھتے ہیں کہ اچھا جی آپ کے ہاں روزے کی کیا تعلیم ہے، آپ کے ہاں روزے کے کیا اوقات ہیں، آپ کس طرح سے روزہ رکھتے ہیں، کس طرح سے روزہ کھولتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل ڈسکشن ہے جو جب آپ
کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا تو لوگ آپ سے اس طرح کے جو سوالات ہیں کیونکہ جلدی جا رہے ہوتے ہیں یا لوگ تھوڑا سا ریلیکس موڈ میں اس دفعہ ان دنوں میں ہوتے ہیں، تو یہ ڈسکشنز میں نے بھی کئی دفعہ کی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ خدا نے آپ کو بھی اس گواہی کا موقع بخشا ہوگا۔ تو جو کویسچن آخر میں پہنچتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے روزے فرض ہیں یا نہیں، اور ہمیں خدا کے خادم نے بتایا کہ یہ جو 40 روزے ہیں یہ ہم پہ فرض نہیں، لیکن روزہ ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جس کا اگر آپ کو پراپر استعمال آ جائے تو وہ جو دعا آپ عرصے سے مانگ رہے ہیں اس کو آپ کو پر لگا کر خدا کے پاس فوری طور پر پہنچانے کی ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ میں اس بات کو کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ روزے کے لفظی مطلب کو لیں تو اس کا لفظی مطلب جو ایک نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، اور ہم اپنے روزے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ ہم اپنا روزہ کسے دکھانے کے لیے رکھتے ہیں؟ ہماری وہ درخواست خدا کے سامنے ہوتی ہے، ورنہ فاقہ کرنا یا بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف میں ہمیشہ اس فضل کو ایک مسیحی کے لیے اس کی روحانی زندگی کا ترہ امتیاز سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی صرف مخلوق نہیں ہے بلکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور ہیں بھی۔ اب یہ بہت آسان ہے اس وجہ سے ریلیٹ کرنا کیونکہ ہم سب ماں باپ یا بہن بھائی یا اس رشتے میں ہیں، تو ایک ماں یا باپ کے لیے سب سے بڑی تکلیف، ابھی ہماری بہن گواہی دے رہی تھی اور آپ نے ان کے جذبات دیکھے کہ اپنی اولاد کے لیے ان کے جذبات کیسے تھے۔ جب ان کی اولاد دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو شاید اس کے لیے اپنی تکلیف اتنا میٹر نہ کرے، اور یہ پریکٹیکلی ہم اس کو فیس کرتے ہیں کہ اکثر وہ جو کلاسیکل کچھ ریلیشن شپ نارمز ہیں کہ ماں باپ اپنی پریفرنسز اپنے اوپر اپنے بچوں کے ریکوائرمنٹس کو پریفر کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے دعا میں کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ، اب خدا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا نے یہ انالوجی اس لیے ڈرا کی کہ ہم بھی سمجھ سکیں، ہم ایک سملر ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور اب اگر کوئی خدا کا بیٹا یا بیٹی روزہ رکھ کے اپنی جان کو دکھ دے رہا ہے تو آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ ایک ایسا باپ جو ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں جب اس دکھ میں دیکھتا ہوگا یا ہمارے اس دکھ کو جب ایکنالج کرے گا تو کیا وہ ہماری درخواست کی طرف دھیان نہیں دے گا؟ تو چاہے وہی بات ہے کہ وہ فرض ہوں یا نہ ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ میرے روزے کی جو ایکچول پاور ہے وہ کیا ہے۔ پھر دوسری بات جو خدا کے بندے نے ہمیں یہ کلام میں پچھلی دفعہ بتائی تھی، I just want to repeat that. I hope وہ آپ کو ریممبر ہو، اگر نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ روزے ہم پر اس لیے فرض نہیں ہیں کیونکہ یہ ہماری وسیلہ نجات نہیں ہے۔ یہ خدا کے خادم نے بڑا کلیئرلی ہمیں سمجھایا تھا کہ اگر ہم روزے رکھ کے اپنی نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ روزے ہماری وسیلہ نجات نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جب وہ روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایک سینس آف اچیومنٹ ضرور ہمارے اندر آتی ہے کہ ایک نیکی میں نے کی ہے، میں نے پورا دن خدا کے نام سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو وہ جو نیکی میں نے کی ہے
اس کے لیے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ تمہاری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند. تو اس وجہ سے چونکہ یہ ہمارا وسیلہ نجات نہیں ہے. ہمارا وسیلہ نجات کیا ہے؟ یسوع کی وہ سیکریفائس جو اس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی. اس لہو کے وسیلے سے ہم پاک ہوتے ہیں. اور روزے کی طرح یہ لہو ہمارے ایک مسیحی کے لیے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس کا لہو ہے. اور آپ کے پاس یہ درجنوں گواہیاں اپنی زندگی میں بھی ہوں گی اور آپ نے دوسروں سے بھی سنی ہوگی کہ پریکٹیکلی جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ میں تیرے لہو کو اپنے اوپر مانگتا ہوں. اگر آپ نے آج تک ایسے دعا نہیں کی تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعا میں ان الفاظ کو شامل کریں اور اس کی پاور کو بھی سمجھیں کہ خدا مجھے یہ دکھ یا تکلیف اس وقت ہے, میں تیرے بیٹے کے لہو کو اپنے اوپر مانگتا ہوں. اس دعا کو اپنا کر دیکھیں اور پھر اس کی گواہی میرا ایمان ہے کہ آپ اسی پلپٹ سے شیئر کریں گے کہ میں نے خدا کے لہو کو مانگا اور اس نے میری زندگی میں یہ کام کیا. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمارا زبان کے ساتھ ہمارا ذہن اور ہمارا دل ملنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ دعا کریں تو اس وقت اس بات کو فیل کریں کہ اس کے لہو کی بوندیں جو صلیب سے اس وقت گر رہا تھا وہ اس وقت آپ کے مانگنے پر آپ کے اوپر وہ لہو کی بوندیں آ رہی ہیں. اور پھر اس کی گواہی دیجئے گا. میں آپ کو اس حد تک یہ دعا بتا کے چھوڑ رہا ہوں آپ کی اس رسپانسبلٹی کے ساتھ کہ جب آپ یہ دعا کریں اس کا رزلٹ آپ یہاں آ کے اس جماعت کے ساتھ شیئر کریں کہ میں نے اس سچویشن میں خدا کے لہو کو اپنے اوپر مانگا اور خدا نے مجھے اس طرح سے اس کا جواب دیا. یہ ایک چیز میں نے آپ کو کہی. اسی طرح سے میں آپ کو روزے کی جو فضیلت مجھے خدا نے ان سارے پروسیس میں جب میں اس کلام کی تیاری کر رہا تھا جو مجھے سکھائی وہ میں آپ کو اس کے ساتھ اور شیئر کر رہا ہوں. ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ صرف ان 40 دنوں میں اس روزے کی پاور کو ایکسرسائز کر سکیں. آپ کو میں خاص جس بات کی درخواست کر رہا ہوں وہ صرف اس ٹرمنالوجی کو جو میں آپ کے ساتھ یوز کر رہا ہوں اس پہ غور کریں. میں آپ سے کہیں نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ رکھیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ جو روزے کا ہتھیار ہے اس کو اپنے لیے ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور ہتھیار ایسا نہیں ہو سکتا کہ 40 دن تک تو وہ ہتھیار آپ کے ساتھ ہو. ایک ایسا سپاہی ہو جس کو 40 دن کے لیے ہتھیار ملے اور پھر 40 دن کے بعد 325 دن اس کے پاس یہ ہتھیار نہ ہو. تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو 365 دن آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں ایک خادم کے میسج سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسیحیوں کے روزے کب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک اور پھر اگلے سال دوبارہ 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک. پھر اس نے یہ کہا کہ کلیسیائی طور پر ہم جو ہے وہ سنڈے کو روزہ نہیں رکھتے, یہ کلیسیائی رسم ہے. تو میں صرف آپ کے ساتھ ان کی گواہی شیئر کر رہا ہوں, ناٹ کریٹنگ اے پوائنٹ آف آرگیومنٹ. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے سنڈے کو روزہ رکھا اور شام کو وہ روزہ میں نے خدا کے بدن اور خون سے کھولا تو اس کی جو برکت میں نے حاصل کی وہ ان روزوں سے زیادہ ہے جو میں نے ویک ڈیز میں رکھے. اس لیے یہ فائدہ ہے ان مسیح کے خادموں کی رفاقت کا یا ان سے ان کی گواہیاں سننے کا.
تو ایک خادم کی گواہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ جو ہماری روایتی سوچ ہے ایک روزے کو لے کر اس سے آگے بڑھا جائے. میں نے کافی باتیں یہاں لکھی، خاص طور پر میں ریفرنس آپ کو چند آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جو روزے جن کا بائبل میں ذکر ہے، اور ذکر نہیں ہے بلکہ ٹیسٹمنی ہے کہ کس طرح سے روزے رکھے گئے اور ان کا آؤٹ کم کیا ہوا. ملٹیپل ایسی سٹوریز ہیں. آپ اگر صرف، میں آپ کو ایک پرومپٹ دیتا ہوں، آپ صرف گوگل پہ ڈال کے یہ سرچ کریں کہ پیپل ہو فاسٹڈ ان دا بائبل، آپ کو ایک لسٹ ملے گی. خدا آپ کو توفیق دے تو اس لسٹ کو پڑھیے گا، کیونکہ ہمارے پاس یہاں اتنا وقت نہیں کہ ہم اس لسٹ کو ڈسکس کریں. تو دے آر ناٹ جسٹ ایونٹس، دے آر ناٹ جسٹ ہیپننگس، دے آر ناٹ جسٹ اسٹوریز، دے آر ٹیسٹمنیز ان دا ورڈ آف گاڈ. وہ ہر جو واقعہ ہے وہ ایک گواہی ہے جو روزے کے وسیلے سے خدا کے کلام میں لکھی گئی ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ایک اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سٹوری کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، صرف چند خیالات اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے ملکہ آستر کی سٹوری. اس کو ہم سب جانتے ہیں، میں سٹوری کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اس سٹوری کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کل کے حالات سے. آستر نے روزہ اس لیے رکھا کہ جب وہ بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ اس کا اپنے پاس آنا قبول کرے. اگر بادشاہ اس کا آنا قبول نہ کرتا تو اس کا کانسیکوینس، اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوں تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کی تو بھوک ویسے ہی مر جائے کہ اگر میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں، اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ اگر تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی جان سے جاؤں گا. تو جب آپ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں تو پھر کسی کو بھی نہ نہاری کا خیال آئے گا، نہ قورمے کا خیال آئے گا، نہ ہی بریانی کا خیال آئے گا. رائتہ اور سلاد تو چھوڑیں. تو دس از ہاؤ اے کرسچن فاسٹ ریلیٹس ود دا ایکچوئل سچویشن آف دا فالوور. پھر ایسی سچویشن میں جب آپ ہوں، جو میں آپ کو ہمیشہ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا کوئی قریبی سی کسی تکلیف میں ہو، آپ کا بچہ بیمار ہو، آپ کو کوئی اس طرح کی سچویشن ہو، آپ کو کوئی چیز بہت ضروری خدا سے چاہیے ہو، آپ اس سچویشن میں دیکھیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. میں جب ان سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو مسیحی روزہ ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اگلا سوال وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں پھر آپ کچھ ہلکا پھلکا چولہے کے علاوہ فروٹس اور چلو نہیں تو پانی تو پی ہی سکتے ہوں گے. پھر جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان 24 گھنٹوں میں کوئی بھی چیز کھا یا پی نہیں سکتے، تو اس بات پہ بہت حیرت کی جاتی ہے. ہم بھی جب رسمی روزہ رکھنے کی طرف سوچیں، اور میری اس فریز پہ غور کیجیے گا کہ ہم بھی جب صرف رسمی طور پر اس طرح کا روزہ رکھنے کی سوچیں تو یہ ہمارے لیے بھی کافی مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ آستر ملکہ کی سچویشن میں ہوں تو اس نے 3 دن کا روزہ، اور میں صرف یہ آیت آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں
چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے کی برکت کو بھی نہ چھوڑیں۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے کر جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے، تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ 24 نہیں۔ تو میں صرف آپ کے ساتھ یہ جو سچویشن ہے یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ اس خاص کسی مقصد سے، اور وہ مقصد کتنا آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی اس مقصد کے حوالے سے کتنی جلتی ہوئی خواہش ہے، آپ وہ جو چیز یا وہ جو نعمت یا جو برکت مانگ رہے ہو وہ آپ کو کتنی چاہیے، جتنا آپ کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے لیے 24، 48 یا 72 گھنٹے گزارنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز اور جو میں اس میں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ 72 گھنٹے کا روزے کی کمٹمنٹ کے بعد بھی آستر یہ کہہ رہی ہے کہ میں بچی تو بھی ٹھیک ہے، میں نہ بچی، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ جب آپ روحانی طور پر اس سٹیج پر آ جائیں تو پھر آپ کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ کیا مسیحوں پر روزے فرض ہیں یا نہیں۔ تو میں نے بڑی درخواست کی دعا میں خدا سے ابھی آپ کے ساتھ مل کر کی کہ خدا یہ 2025 کا سال ہم سب کی روحانی گروتھ کا سال ہو۔ آپ روحانی طور پر بڑھیں گے، آپ کے پاس ہر جسمانی پریشانی کا علاج ہوگا، اور وہ بیسٹ چیز کیا ہوگی، تب آپ اس بات کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ خدا میرے حالات بدلیں یا نہ بدلیں۔ آپ کی دعا یہ ہوگی کہ میرے حالات بدلے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے یہ برکت ملی تو بھی ٹھیک ہے، مجھے یہ برکت نہ ملی تو بھی ٹھیک ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ جو میرا کام تھا تجھ سے مانگنا وہ میں کر چکا، آگے اب تیری مرضی پوری ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے۔ تو اگر ہم مسیح کے فالوور ہیں تو جب جان کنی کی حالت آ گئی، یہ حالت ہو گئی کہ پسینہ خون کی بوندیں ہو کے ٹپکتا ہے، اس وقت تو وہ درخواست کر سکتا تھا نا کہ تو میرا باپ ہے، یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، تب بھی اس نے کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے۔ میں یہ خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا ہمیں اس لیول تک روحانی طور پر پہنچنے کی توفیق دے۔ صرف 1-2 باتیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنے کلام کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمیں ایسی بھی گواہیاں ملتی ہیں کہ لوگ جو ان دنوں میں اس طرح سے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ان دنوں میں اوائڈ کرتے ہیں، کہ اگر کسی کو کوئی کھانے کی چیز پسند ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پرٹیکولر ڈش نہیں کھاتا، یا لوگ گوشت نہیں کھاتے، جس کو ہم نارملی ایبسٹیننس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جذبے کے اگینسٹ میں نہیں ہوں کیونکہ وہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر میں 40 دن تک ایک چیز کا استعمال نہیں کرتا اور وہ 40 دن گزارنا
مجھے اس چیز کے بغیر محال ہوتا جا رہا ہے کہ جب ایسٹر ہو تو جو چیز میں نے چھوڑی ہوئی ہے اس کا میں کثرت سے استعمال کروں، تو پھر یہ کس طرح کا روزہ ہوا؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو پھر ایک خور بھی پیچھے باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر میں نے ایک چیز چھوڑنی ہے، اس میں پھر شیطان بھی تنگ نہیں کرتا ہوگا نا زیادہ کہ چھوڑ، کوئی بات نہیں، 40 دن کے بعد تو پھر یہ کام اس نے شروع کر ہی لینا ہے، تو کوئی بات نہیں، اچھا ہے، تھوڑا سا ایک آدھی گائے بچی جائے گی، ایک آدھی مرغی بچی جائے گی۔ تو اگر اس کے پیچھے صرف آپ کو لائٹر نوٹ میں یہ چیز سمجھانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ خدا کے نام پہ کسی چیز، کیونکہ یہ صرف ان چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ ان چیزوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے جو خدا ناپسند کرتا ہے۔ خدا کسی کا کھانا ناپسند نہیں کرتا، خدا کسی کا کوئی کام کرنا ناپسند نہیں کرتا، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ اگر اس طرح سے اپنی پریکٹس بنا رہے ہیں تو اس چیز کو اس طرح چھوڑیں کہ جب وہ آج 40 دن تک چھوڑی تو پھر مجھے اس پہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، پھر یہ 40 دن میرے لیے پریکٹس کے ایسے ہوں کہ مجھے اس گناہ سے، مجھے اس بری حرکت سے، مجھے اس برے شخص سے، مجھے اس بری عادت سے، مجھے اس بری حرکت سے پھر نجات ملے۔ تب تو آپ کی ایبسٹیننس کا کوئی سینس بنتا ہے۔ اگر آپ 39 ڈے یا 45ویں 46ویں دن آپ کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک دن اگر آپ کو وہ چیز اور چھوڑنی پڑے تو آپ خدا سے کہیں گے بس بہت ہو گیا، تو پھر اس کے اندر وہ آپ کے اندر وہ روحانی ڈیولپمنٹ نہیں کریٹ کر سکتی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے پھر یہی عرض کی، نہ خدا کو آپ کے بھوکے رہنے سے، نہ خدا کو اپنے آپ کو آپ دکھ دیں۔ آپ سے اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو جب آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور وہ غصے میں آ کے کھانا نہیں کھاتے تو اس سے تکلیف بچے کو زیادہ ہوتی ہے یا ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے؟ یہ چیز سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب وہ ایک طرف کمبل لے کے لیٹا ہوا ہے اور آپ اسے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہا، یا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر لو، میں تمہارے لیے یہ بنا لیتی ہوں، وہ بنا لیتی ہوں، اور وہ ناراض بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، تو آپ ایز اے ماں اور ایز اے باپ یہ ریئلائز کر سکتے ہیں۔ تو جب خدا کا کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی جان کو دکھ دیتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی یہ قربانی خدا کی بارگاہ میں رائیگاں جائے گی، لیکن وہ جو چند اصول اس نے مرتب کیے ہیں وہ آپ کو، جن کو ابھی ہم نے ڈیفرنٹ ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ اصول جو ہیں وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات کہ ہماری جو بلیسنگ ہے وہ صرف جسمانی روزے کی نہیں ہے۔ آپ نے صرف کھا پی کے ہی، نہ کھا پی کے ہی روزہ نہیں رکھنا۔ جب زنا کے خلاف پرانے عہد نامے میں جو تعلیم تھی، جب مسیح نے اسے نئے عہد نامے میں کنورٹ کیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے خیال میں بھی کسی عورت کے خلاف برا سوچا تو یہ سمجھو کہ تم نے اس کے ساتھ، یہ آئیڈیالوجیکلی یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ایک کرسچن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فزیکلی کسی گناہ کو کر پانا اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں، لیکن اگر آپ ایک شادی میں ہو کر پھر بھی آپ کا خیال کسی اپنے ساتھی کے علاوہ کسی اور کی طرف ہے، ایک خدا کا ہو کر، اور اب میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، اور یہ لٹرلی آخری بات کر رہا ہوں، آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ چیز جو میں مانگنے جا رہا ہوں یہ برکت مجھے صرف خدا ہی دے سکتا ہے،
ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی دوران ایک سوچ آپ کے اندر اور آئے کہ بابا جو ہے اس کی تعویذ سے بڑے کام ہوتے ہیں، تو میرے حساب سے پھر یہ مسیح کی دلہن کا روحانی زنا ہے. اگر آپ اپنی امید خدا کے علاوہ، اور میں نے بہت ایکسٹریم ایگزامپل آپ کو دی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خدا سے مانگ رہا ہوں لیکن اگر خدا نے میری دعا نہیں سنی تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا وہ بھی 2-3-4 ہزار کی تو میری مدد، اس کو کوئی اتنا اسٹرانگ زنا تو نہیں مانے گا نا، یا اس کو اس طرح کی چیز تو نہیں سوچے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، خدا سے تو میں مانگ رہا ہوں لیکن میرے پاس ایک جسمانی ذریعہ بھی ہے. تو اگر آپ کا ایمان اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر آپ کا ایمان صرف خدا پہ. تو اگر کسی بچے کا اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے علاوہ بھی کسی اور طرف رغبت ہو تو وہ باپ یا وہ ماں کتنی خوشی سے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے گا. جسٹ ٹو سم اٹ آل اپ، میں خدا کا اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں کہ ہم کسی ایسی اسٹیٹ میں نہیں پھنسے کہ سال کے چند دن ہم پر فرض کر خدا نے ہمیں اس ہتھیار کے استعمال سے پورے سال کہیں پہ بھی روکا ہو. روزہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہم جس وقت چاہیں اپنی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم جس مقصد سے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ہمارا روزہ جہاں ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، میرا کامل ایمان ہے کہ ہماری اپنے آپ کو دکھ دینے سے ہم سے زیادہ تکلیف ہمارے باپ کو پہنچتی ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس سٹیٹ میں دعا اور روزے کے ساتھ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، میرا یہ کامل ایمان ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے اور ہمارے مانگنے سے بہتر ہمیں عطا کرے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کو ان روزوں کے ایام میں اس لیول پر روحانی طور پر آنے کی توفیق دے جو آپ پورا سال خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. ہم خدا کے خادم مسٹر عبید فیاض گل سے خدا کے کلام کو سن رہے تھے، اور یقیناً ہم سب نے